اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا, دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا. تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے. اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں, کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو, تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ سے چھین لیتا ہے. میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک اس کی جسمانی زندگی ہے, دوسری اس کی روحانی زندگی ہے. ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے. یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے. بھائی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے, ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک, جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو. ایسا ہی ہے نا, گوشت اس کی بیسک خوراک ہے, وہ اس کو چاہیے. اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے, شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ مفتی صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو, غلط باتیں شروع کر دی آپ. اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے, مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, مجھے ایسا محسوس نہ ہو. پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے, جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا, پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. شیر کی ایک زندگی ہے, شیر کو اچھی لائف, آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے, اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے, وہیں اڑے رہتے. بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا. یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں. کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی, ہمارے پرانے ریلیٹو ہیں. تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا, آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں. جاپان میں گیا, وہاں بھی لوگ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا, وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں. کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, ادیب تھا, وہ اردو ادب کا بڑا ماہر تھا. دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے ہو. کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے. فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں, بور ہو جائیں گے. تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو, ادب کا غلبہ ہے, بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں, یہی ہے نا, غلط تو نہیں کہا میں نے. یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے, وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے, ایک سوٹیبل لائف, اچھی لائف گزارنے کے لیے, تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا, اچھا. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں, جانوروں پہ. حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو جب وہ بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے. اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی, جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے. شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے. اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے. شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں, اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں پھر. تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے. تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے
کہ میری جو اچھی لائف ہوگی, تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو, ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا. سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو, گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو, یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے, یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو, اچھی ہو, تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں. میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو. بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں. آج کل یہ عجیب بات ہے, بچے ہو نہیں رہے, فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں. دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا, تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو, میرے سامنے اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم. کہوں صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے. بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے. میں بچے نہیں, اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں آپ, اس کو بچے نہیں کہتے. تو یہ خود ہی پل جائیں گے, ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں, چلو 1-2 ہی ہوں, 2-3 ہی ہوں, تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں. یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے. پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے. ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے, شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے, تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے. ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکے. ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں, آپ کہیں پیسے ہی نہیں, تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی. اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں, اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں, بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس باڈی کی راحت, اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, گھر بھی چینج کرتی ہے, ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے, بچھونا بنا دیتی ہے, ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے. تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے, مادہ پرستی, اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا. یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے, وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا. انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. جانور کے پاس عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا. شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا, اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا. حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا, ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے, پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے. ہوتے ہیں نا. اگر شیر عقل استعمال کرتا, عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا, عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا, ڈیپ فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے, یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا یہاں؟ کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے. ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے, اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ. شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے, اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے, چاپڑ ایجاد کرتے, قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی, کیا کیا ایجاد ہوتا. شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی, وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈیپ فریزر میں, اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا. پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں, عقل استعمال کرتے. دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا. کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں. انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے, تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ.
تو شیر بھی کیا کرتا, شیروں کے یہاں کباب بن رہے ہوتے, کوفتے بن رہے ہوتے, پھر ان کی شادیاں ہوتی, وہ بھی عجیب پرانے سٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی, وہ پھر اس میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی. تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں, لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں, کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے. چیتا آئے, بھیڑیا آئے, ہاتھی آئے, یہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے ہیں. کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں, کمپلیٹ کر لینا یار, شادی میں نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے. اب جب شیر شیرنی کے ساتھ, شیرنی دلہن بنی ہوئی, شیر دولہا بنا ہوا, بارات جا رہی ہے, تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات میں. صحیح ہے نا. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا, اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا, دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے. اس نے لومڑی کو بلایا, لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی نا, اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے. شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, چوہا گھٹیے, تو میری شادی میں, جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی. چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی, میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا, چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے, کوفتے ہوتے, پھر پیزے ہوتے, برگر ہوتے, بلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا, لیکن وہ سارے کام جلیبیاں بناتا, پراٹھے بناتا, اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے, اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی, سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے, پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا, ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں. سڑایا تو کیڑے پڑ گئے, بدبو آنے لگی. انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس نے کہا چکھ کے دیکھو. ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے, چکھ کے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا, اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی ہوئی تھی, اس کو احساس ہی نہیں. سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے. اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے, سانس آتی تھی, ٹینشن ہوتی تھی, اس دفعہ کیا ہوا ہے. تو دیکھا یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی, تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی. انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی, انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے. کافی ایجاد ہو گئی, چرس ایجاد ہو گئی, سگریٹ ایجاد ہو گئی. پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا, پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا, پھر آئس آئی, اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ایک ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا, عیش و عشرت والا بنانا. آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو. زندگی کیا ہو بولو, مزے کی ہو. ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں, لائف کو انجوائے کرو. گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے. یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے, ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں. تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی, پہلے پیدل سواری کی. انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے. انسان نے تحقیق کی, اس کو گدھا نظر آیا. زیبرا پہ تجربہ کیا, ناکام ہو گیا نا. اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری, وہ 2-4 آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے. کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا یار اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں ہم. تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے, تجربوں کی بھیٹ چڑھے, پھر جا کے اب اس قابل ہوئے ہیں کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں. تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے ہیں. تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے, جو جنگل کا گدھا ہے, اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائیں چلتا بھی ہے. پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے, اونٹ پہ آئے. پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا. یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا, یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئی, ہوائی جہاز ایجاد ہوئے, راکٹ ایجاد ہوئے, اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا.
اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہو آ کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے,
بائی نیچر بزدل ہوتا ہے, اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, بائی نیچر بہادر ہوتا ہے. لہذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا. انسانوں کو نشان حیدر ملتے ہیں, انسانوں کو اسٹار ملتے ہیں, انعام ملتے ہیں ان کے کارناموں پر. کیوں؟ انسان کے پاس دونوں آپشن تھے, اچھا بننے کا آپشن بھی اور برا بننے کا آپشن بھی. اپنے اختیار سے کوئی اچھا بن جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے کوئی برا بن جاتا ہے, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا آدمی ہے. جانوروں کو اس لحاظ سے اچھا اور برا نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا گدھا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ اچھی بلی ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑھاپے میں بہت خدمت کی ہے. یہ کتا بہت اچھا ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے باپ کو آخر دم تک یاد رکھا ہے. وہ اپنے مالک کو تو یاد رکھے گا جس نے اس کو کھلایا پلایا. یہ نیچر ہے کتے کی. اپنی ماں کو جس نے اس کو دودھ پلایا, کیا اس وفا کی بیس پہ, جو وفا وہ اپنے مالک کے ساتھ کر رہا ہے, اس وفا کی بیس پہ کتا اپنی ماں کے ساتھ وہی وفا کرتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو کتا وفادار جانور ہے نا. یہاں یہ تو ہے نا, آپ تو یہاں کتے صبح شام نظر آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں کے کتے بڑے بہترین کتے ہیں بھائی, ایجوکیٹڈ کتے ہیں, بڑے خوبصورت سے کتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں کے کتے کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتا پکڑ کے کھڑا ہو نا تو واقعی کتا کتا لگے گا, آدمی آدمی لگے گا. یہاں تو کئی دفعہ مجھے ہوا کہ کتا آدمی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آدمی کتا پکڑ کے کھڑا ہوا. اتنے کیوٹ کیوٹ سے صاف ستھرے سے کتے. تو وہ ایک کتے نے, امریکن کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں نا. تو وہاں امریکن کتوں نے بولا بھائی تو یہاں تجھے اتنا عزت مل رہی ہے, اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے, ویکسینیشن کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ, تجھے ایک باقاعدہ نمبر دیا گیا, آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو کیا گیا ہے, تیرے نام وراثت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. وہاں کدھر جا رہا ہے یار ان کتوں میں, کراچی کے اور لاہور کے کتوں میں؟ وہاں تو کتوں کی کوئی ہے, جب گالی دینا ہوتا ہے تو کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کتے نے کہا یار بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے نا وہ یہاں پر اس سلسلے میں میں کہاں جا رہا ہوں, اس سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے لیکن اپنے مالک کو تو پوچھتا ہے. بھائی مالک سے زیادہ خدمت تو تیری ماں نے کی ہے جس نے تجھے جنا, اور کیسے جو کتے کی ماں ہے کیسے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی, بہت ٹینشن لیتی ہے, خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. جو ڈاگ کا بچہ ہے نا وہ اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتا. تو بھائی اگر کتے کی وفا پہ کتے کو اچھا کہنا ہے تو دوسرا عنصر بھی تو ہے بے وفائی کا, کہ ماں کو اپنی زندگی سے اس نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہ بے وفائی کا عنصر کیوں سامنے نہیں آتا؟ تو ہم کہیں گے بھائی نہ تو کتے کو ماں سے بے وفائی پہ برا کہا جا سکتا ہے, نہ مالک سے وفا پہ اچھا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ کتا اپنے اختیار سے نہ مالک سے وفا کرتا ہے اور نہ اپنی ماں سے بے وفائی. اس میں مولا اپنے مالک سے وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے, وہ مجبور مشین روبوٹ کی طرح ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ کتے کو اپنے مولا سے وفا کرنے پر جنت الفردوس نہیں ملے گی, نہ اس کی یہ نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی. اگر کتا قیامت میں اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے مولا کی خاطر جان دے دی, اللہ کہے کہ تیرے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تو جان نہ دیتا, جس نے تجھے بنایا ہے اس نے وفا کے سافٹ ویئر تجھ میں آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں, یہ روبوٹ کی طرح ہے, یہ کرے گا تو یہ کام. اور اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر تجھے وفا پہ میں بدلہ دوں تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی اس پہ سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. تو کتا کیا کہے گا, اللہ تو سارے کتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ پھر جواب میں کیا کہیں گے, پھر وفا میں بھی سارے کتے وفادار ہی ہوتے ہیں. اس لیے حساب و کتاب کا سیٹ اپ جانوروں کے لیے نہیں ہے, اچھے اور برے ہونے کا کانسیپٹ جانوروں کے لیے نہیں. جانور کو ہم اچھا کہتے ہیں کسی اور تصور میں, ہم کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے. یہاں تو آپ نہیں کہتے, گدھے ہوتے ہی نہیں ہے یہاں پہ, میں نے نہیں ابھی تک کوئی گدھا دیکھا. پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں یہ گدھا بہت اچھا ہے, کیا مطلب لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. یہ میرا بکرا, بقرعید کے دنوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا یار, بڑا خاندانی بکرا لے کر آیا یار, بڑا زبردست بیل لے کر آیا. تو کیا مطلب, بیل کا مطلب گوشت بہت ہے, خوبصورتی میں بہت اچھا ہے. اس سے زیادہ بیل کی تعریف نہیں ہو سکتی. تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک ہے مادی پہلو
جس میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان نے عقل استعمال کر کے اپنی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیا۔ جانور وہی ہزاروں سال پرانی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی، میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھو، ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے، لوگ برے نہیں ہیں، گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوا ہے، گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو۔ لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں؟ صفائی ستھرائی میں سیم ہے۔ بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے، یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے، یہ صاف ہونے چاہیے، اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی، لوگ بدتمیز نہیں ہے، الحمدللہ حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا۔ تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے، جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ۔ تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ بھائی صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم، انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے۔ انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے۔ تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے۔ تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے، خرچ کرنے والے، تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے۔ جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا، جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے۔ وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے۔ اور کھانا اچھا، گھر اچھا، ذاتی بنگلہ، ذاتی گھر، گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ، یہ مادی زندگی ہے۔ تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انسانوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا۔ انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی میں چوکیدار ہوں، چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں۔ انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں، یا سویڈن، ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل، سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں۔ نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں آپ کو، اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000، کس کی $50,000، کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے۔ نہ، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے۔ انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے۔ تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں۔ میری نظر میں تو ہوں گے، آپ کی نظر میں ہوں گا، اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے، بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے۔ دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے
بولو نا. اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ, سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے, ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہا ہے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا, تم بھی کچھ کرو یار, پڑے رہتے ہو. اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کرتے, بہت ہی گندا بچہ ہے وہ. کیا ہے؟ بہت ہی گندا بچہ. کہ یار ابا سے بات کیا باتیں کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں, شادی کی لگا کے رکھی. شادی سے کیا پیسے آئیں گے؟ جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی, پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا, میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ الٹا ہے. پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں نا. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے؟ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کے لا کے کھلائے. کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو, اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جائے کرو, نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے, تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس سے کنٹرول میں ہو. چائے بولا چائے بنا دی اس نے, کھانا بولا کھانا بنا دیا اس نے. وہ تہجد پڑھتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی. بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے. بیگم یہ باتیں مجھ سے شیئر نہ کیا کرو کہ آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں, ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے تھپڑ نہ مارو, ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف, میں آ رہا ہوں, جزاک اللہ, وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے, انسان ڈنڈی مارتا ہے. اس یہ ذہن میں رکھو, انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں. حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کی کفالت, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا, بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے, اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کلچر کے خلاف جاؤ. جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے کہ بری سمجھی جاتی ہے؟ بھائی بری. ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے. تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے, کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم, ہم بیٹھ کے گپیں لگایا کرتے, اس کم بخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. بھائی میں تو, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ, اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کا کتابیں لکھیں, اس معیار پہ لوگوں کو لے کر. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں, کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا؟ کھا لے گا. آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے, کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا.
شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو, کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے, وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو, وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گوں لا کے رکھ دو, وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ, کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا, ایک نمبر کا گدھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا, ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا. اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو, کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو نہیں کرنا. لوگ کلپ نکال لیتے ہیں, مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مذاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر لوگ, پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ, اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, اوے انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے, تو کم بخت, گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں, آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں, یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کرتے. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیا تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے, لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی سپیڈ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر, اور آسان مثال,
گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا, ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا, لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی, اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا, کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا. ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے, تو ہم کہیں گے نا 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 نا, اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے, ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو, اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو, آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے, غلط استعمال کیا ہے, یہ رخ نہ دیا جائے, تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے, مادی تربیت, کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا, بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا, مر جائے گا, اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ, انسان میں عقل کم, یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے, مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے, اسے کوئی منزل بتائے, صحیح اور غلط کو تمیز کرے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے, وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے, دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے. یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں, فیل ہو گئے ہیں, ہو کیا جاتے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کامن کر دیا گیا, سینس عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے, اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے, اس لیے آپ کا ماحول, آپ کے دوست, آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے. روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے, اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد. مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے, تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے. تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے, سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ, جو خدا کے پیغمبر ہیں, ان کا انتخاب کیا ہے. وہ آ کے انسان کو بتائیں گے, اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے. اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے, کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی, روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے. اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا, اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے, میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے, صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا لائف اسٹائل اور گدھے گھوڑوں کا لائف اسٹائل